ہماری بیوی کبھی کبھی ماں کے گھر جاتی ہے. ارے بولو نا. ہاں میں ایک پوائنٹ پر لے کر جانا چاہتا ہوں. جاتی نا. دیکھو اگر ہماری بیوی ماں کے گھر جاوے, اگر ہم یہ نیت کریں کہ میرے نبی کی بیوی بھی ماں کے گھر جاتی تھی, اس لیے میں اپنی بیوی کو آج چھٹی دیتا ہوں کہ جا تو تیری ماں کے گھر جا, 2 دن رہ کے آ جانا. میرے دوستو اللہ کی قسم یہ نیت کر کے کوئی بھیجے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ حضرت حفصہ ہمارے نبی کی بیوی, ساتھ میں بولو, حضرت حفصہ ہمارے نبی کی بیوی کیا فرماتی, ایک دن صبح میں کہتی اللہ کے رسول اجازت ہو تو اپنے امی ابا کے گھر جاؤ. امی ابا کون؟ ابا کون ہے؟ حضرت عمر. بولو ابا کون ہے؟ حضرت عمر. امی کا نام ہے زینب, ابا کا نام ہے عمر. حضرت حفصہ کہتی ہے صبح میں کہتی ہے میرے اللہ کے نبی, میرے اللہ کے رسول, میں آپ کی بیوی ہوں, میرے لیے اجازت لینا, پرمیشن لینا ضروری ہے. میں پرمیشن لیتی ہوں, کیا میں میری ماں کے گھر جا سکتی ہوں؟ میرے دوستو قربان جاؤ, حدیث پاک میں نے کہا ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا, ارے کیسے جائے گی, میں خود تجھے چھوڑنے کے لیے آ رہا ہوں. اللہ کے ہم لوگ کو تو سسرال میں جانا تھا, میرے کو شرم آتی ہے. تھیٹر میں جانا شرم نہیں آتی, عورتوں کو چھیڑنا شرم نہیں آتی, اور سسرال میں جانا تھا. نہیں, میں سسرال میں جاؤں تو میرا اسٹینڈرڈ, میں کہیں ہوٹل میں رہ جاؤں گا مگر سسرال میں نہیں جاؤں گا. میرے دوستوں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کو لے کر گئے. کہاں پر لے کر گئے؟ ان کی ماں کے گھر لے کر گئے, اور حضرت حفصہ کو چھوڑا, ماں کے گھر چھوڑا. اور کیا فرمایا, حفصہ کب واپس آنا؟ کہا اللہ کے رسول رات کو ہی آ جانا. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے. میرے دوستوں جب رات ہوئی اللہ کے رسول حفصہ کو لینے کے لیے گئے. اب بتاؤ میرے دوستوں, بیوی کو ماں کے گھر بھیجنا یہ سنت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پھر بیوی کو ماں کے گھر چھوڑنا یہ سنت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور ہمارے نبی لینے کے لیے جا رہے ہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کس کا مقام ہوگا؟ ہماری بیوی تو اگر ماں کے گھر چلی جائے, جب آنے والی ہو تو وہاں سے فون کرے میرے کو لینے آنا, تیرے بھائی کو بول چھوڑ کے جا رہے. بولو ہوتا کہ نہیں؟ ایمان سے بولو ہوتا کہ نہیں؟ میں کوئی غلام ہوں تیرا غلام ہوں میں تیرا. ہاں, ماں کے گھر جب گئی تو تیرے بھائی کو بول چھوڑ کے جاوے, یا وہ تیرا باپ ایسا ہی بیٹھا رہتا باہر بیٹھے میں سگریٹ پیتا, اس کو بول کے وہاں کے چھوڑ کے جاوے, میری ناک کٹ جائے گی, میں تیرے کو لینے کے لیے آؤں. میرے دوستو ہماری ناک کٹ جائے گی اور ہمارے نبی حفصہ کو لینے کے لیے جا رہے. سنتے جانا, ایک ایک پوائنٹ سنتے جانا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کو لینے کے لیے گئے. جب لینے کے لیے گئے کون سا ٹائم تھا؟ صبح چھوڑ کے آئے تھے, یہ بھی سنت. ہاں, نبی چھوڑنے گئے, یہ بھی سنت. اور رات کو لینے, جب رات کو لینے گئے تو حضرت حفصہ نے کیا کہا, اللہ کے رسول کہاں رات کو گھر جائیں گے, یہیں پر آرام کر لو نا. یعنی کہاں پر رہ جاؤ؟ ارے بولو نا, ساتھ میں بولو, کہاں رہ جاؤ؟ کہا یہیں پر رہ جاؤ نا. اور ساتھ میں حضرت حفصہ نے کہا میرا ابا کا دل بہت خوش ہو جائے گا, عمر بہت خوش ہو جائیں گے کہ محمد رسول اللہ میرے گھر میں رہے, میرا ابا بہت خوش ہو جائیں گے. اللہ کے رسول پاک پاس میں فرمایا حفصہ کوئی بات نہیں, آج رات یہیں پر رہ جائیں گے. تو میرے دوستوں سسرال میں رہنا بھی تو سنت ہو گیا نا. ارے بولو نا, سسرال میں رہنا بھی تو سننا. اب سننا واقعہ سننا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر گئے. حضرت حفصہ نے کہا کہ رات یہیں رہ جاؤ. ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے یہیں پر رات رہ جائے. اب سنو میرے دوستوں سننا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بولو کن کے گھر پر؟ اب حضرت حفصہ کا جو گھر تھا اس میں ایک کمرہ, اس میں چٹائی بچھا دی گئی. بھائی اس زمانے میں بڑے بڑے بستر تو نہیں تھے, چٹائی بچھا دی گئی. اور ایک بڑا, اس زمانے میں سے چھوٹے تکیے نہیں ہوتے تھے, بڑا تکیا ہوتا, تو ایک بڑا تکیا رکھ دیا گیا. اب رات کا وقت ہو گیا, حضرت حفصہ سو گئی. بھائی اسی تکیے پر حضرت حفصہ نے اپنا سر رکھا, اور اسی تکیے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکھا. بھائی تکیا بڑا تھا, ایک طرف حضرت حفصہ نے اپنا سر رکھ دیا, ایک طرف اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر رکھ دیا. ارے رات کا وقت ہے, اللہ کے رسول بھی آرام فرما رہے, حضرت حفصہ بھی آرام فرما رہی. حضرت حفصہ فرماتی ہے, سننا بہت سننا. حضرت حفصہ کیا فرماتی, آدھی رات کو میرے گال پہ گرم گرم. بھائی حضرت حفصہ سوئیے, آدھی رات ہے, اندھیرا چھایا, گال پہ گرم گرم لگ رہا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں اٹھ گئی کہ میرے گال پر گرم گرم کیا ہوتا, جلدی سے چراغ جلایا. حضرت حفصہ کہتی اللہ کی قسم یہ گال پہ جو گرم گرم لگ رہا, میرے نبی رو رہے ہیں, تکیے پر سر مبارک ہے, اور آپ کے مبارک آنسو گال سے داڑھی پر, اور داڑھی سے تکیے پر, اور تکیے سے حضرت حفصہ کے گال پر. یعنی وہ آنسو ایسے مسلسل بہ رہے, پورا ہمارے نبی کا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا, داڑھی مبارک آنسو سے بھری ہوئی, داڑھی مبارک آنسو سے بھری ہوئی, اور وہ آنسو کے قطرے ٹپک ٹپک کے حضرت حفصہ کے گال پر. حضرت حفصہ نے کہا ما یبکی کا یا رسول اللہ. حضرت حفصہ رو پڑی, اللہ کے رسول میرے گھر پہلی رات رہے ہو نا, میرے گھر پہلی رات آئے, یہ رونا کس بات کا, آپ کتنا رو رہے ہیں اللہ کے رسول, آپ کا چہرہ آنسو سے بھرا, آپ کی داڑھی آنسو سے بھری, یہ تکیہ آنسو سے بھر گیا, میرا گال آنسو سے بھر گیا. اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, حفصہ مجھے مت پوچھ,
یہ دوسرے کمرے میں تیرے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک آیت کب سے پڑھ کے رو رہے ہیں، تیرے بھائی کون؟ حضرت حفصہ کے بھائی کا نام حضرت عبداللہ، کہا وہ دوسرے کمرے میں تہجد پڑھ رہے ہیں اور تہجد میں کب سے کھڑے ایک آیت پڑھ کے رو رہے ہیں، اس کے رونے نے مجھ کو رلا دیا ہے، اس کے رونے نے مجھ کو رلا دیا۔ حضرت حفصہ کہتی میں تھوڑا سا آگے بڑھی اور دوسرا جو کمرہ تھا اس کے کنارے پر کھڑی ہو گئی۔ حضرت حفصہ فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم میرے بھائی تہجد میں کھڑے ایسا رو رہے کہ ان کے بھی آنسو بہ رہے اور ہمارے نبی ان کے رونے کی وجہ سے رو رہے۔ ارے میرے دوستوں کوئی تو پوچھو، حضرت حفصہ کے بھائی رو رہے کمرے میں، کون سی آیت پڑھ کے رو رہے؟ کون سی آیت پڑھ کے رو رہے؟ میرے دوستوں وہ قرآن کی آیت آج بھی 30ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ 30ویں پارے میں کون سی آیت پڑھ کے رو رہے؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ آیت پڑھ کر حضرت عبداللہ رو رہے۔ کیوں؟ آیت کا ترجمہ کیا، آیت کا ترجمہ یہ اللہ فرماتے 30ویں پارے میں فرماتے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصالو الجحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے گنہگار ہوں گے، میرے کچھ بندے پاپی ہوں گے، اللہ فرماتے میرے کچھ گنہگار بندے ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن آئیں گے میں میرا اور میرے نبی کا دیدار بھی ان کو نصیب نہیں کروں گا۔ قیامت میں میں اپنا دیدار بھی نہیں کرواؤں گا، میرے مصطفیٰ کا دیدار بھی نہیں کرواؤں گا، سیدھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ بس وہ بھائی یہ آیت پڑھ کے رو رہے، ہاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا معلوم؟ حفصہ کیا فرماتی؟ اللہ کے رسول اٹھے، اپنے آنکھوں سے یوں آنسو کو صاف کیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ میرے امتی کو دیدار سے محروم مت کر دینا۔ بولو آمین بولو۔ ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ میرے امتی کو تیرے دیدار سے معلوم مت کرنا، ارے میرے امتی کو میرے دیدار سے معلوم مت کرنا۔ ارے ہم جتنے بیٹھے ہیں بتاؤ نا، ہم سب کے دل میں تمنا ہے کہ دنیا میں نہ دیکھ سکے لیکن قیامت میں تو نبی کا دیدار کریں گے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ تمنا ہے کہ نہیں؟ ارے میرے دوستو ہر مسلمان کا رفتہ ہے کہ رات کو سو میرے نبی مجھے نظر آ جائے۔ ارے مدینہ جاتا ہے نبی کے روضے مبارکہ کے سامنے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، آنکھوں سے آنسو بہتے میرا نبی مجھے دیکھ لے، میرا نبی مجھے دیکھ لے، اپنا دیدار کروا دے۔ میرے دوستو ہر مسلمان تڑپتا مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے، اللہ کا دیدار ہو جائے۔ ہمارے نبی دعا مانگتے اللہ میرے امت کو دیدار سے محروم مت کرنا، اللہ تیرے دیدار سے محروم مت کرنا۔ اگر حفصہ فرماتی اس وقت میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا قیامت میں کچھ لوگ آپ کے دیدار سے بھی محروم ہو جائیں گے؟ کیا اللہ کے دیدار سے بھی محروم ہو جائیں گے؟ ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ رکھ کر کہا ہاں قیامت میں میرا کچھ امتی مجھے دیکھنا چاہے گا، اللہ نہیں دکھائے گا، اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے گا۔ وہ اللہ کو دیکھنا چاہے گا، اللہ اپنا دیدار بھی نہیں کروائے گا، اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے گا۔ حضرت حفصہ نے کہا من ہوں یا رسول اللہ کے رسول وہ کون ہے جن کو آپ کا دیدار نہیں ہوگا، جن کو قیامت میں مصطفیٰ نظر نہیں آئیں گے، جن کو اللہ نظر نہیں آئیں گے؟ ہمارے نبی نے کہا حفصہ میرا وہ امتی جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو قضا کیا ہوگا قیامت میں میرے دیدار سے اسے محروم کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو محبت کی پہلی سیڑھی، بولو ساتھ میں بولو ساتھ میں بولو، کیا ہے؟ یہ محلہ میرے دوستو خاص کر کے اللہ نے اس محلے کو چن لیا اللہ نے۔ ارے سورت بہت بڑا ہے، سورت میں بہت گلیاں ہیں، سورت میں بہت نگر ہے، سورت میں بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہے، سورت میں رو ہاؤس ہے، سورت میں ٹاور ہے، لیکن اللہ رسول کی بات کے لیے اگر اللہ کسی محلے کو قبول کرتا تو یہ وہ مبارک محلہ ہے، ان محلوں میں سے ہے جہاں اللہ رسول کی داستان ہوتی ہے۔ لیکن میرے دوستو افسوس یہ ہے کہ ادھر سے سنا اور ادھر سے نہیں کرو گے۔ بولو میرے محلے والوں نہیں کرو گے انشاءاللہ۔ آج سے نماز پڑھیں گے میرے دوستو، میں آخری بات بتاؤں گا، آخری بات، نماز پڑھ، بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو بہت دکھ ہوتا ہے، اللہ کی قسم بہت دکھ ہوتا ہے، اور کس کو دکھ نہیں ہوگا میرے دوستو کس کو دکھ نہیں ہوگا؟ کس کو دکھ نہیں ہوگا کہ اگر ہم محلے میں بیٹھے ہیں اور الحمدللہ ہمارے محلے میں مسجد ہے، اللہ کا گھر ہمارے محلے میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہے، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہے، اعتکاف کرنے والا اعتکاف کرتا ہے، یہ جامع مسجد ہمارے محلے میں ہو اور پھر بھی ہمارے جوان اور ہمارے بوڑھوں کو نماز نصیب نہ ہو۔ ایک بات سنو، ہمارے کان میں اذان کی آواز آتی ہے، بولو ہاں بولو آتی ہے۔ کبھی کبھی اقامت اگر زور سے ہو جاوے نا تو اقامت کی آواز بھی آتی ہے، اور میرے جیسا چلا کے پڑھنے والا پڑھے تو امام کی اذان کی، امام کے بولنے کی آواز بھی آتی ہے، پھر بھی ہم مسجد میں نہیں جاتے، پھر بھی ہم مسجد میں نہیں، تو ہم کون ہیں؟ میں نہیں کہوں گا، قرآن سے پوچھو،
قرآن سے پوچھو ہم کون ہے؟ چھٹے پارے میں جاؤ، چھٹے پارے میں، چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جس کے کان میں اذان کی آواز آئے اور وہ اذان کو کھیل سمجھے، ہاں اذان تو ہوتی ہے، روز ہوتی ہے، 5 مرتبہ ہوتی ہے، اذان کو کھیل بنائے، اللہ کہتا 2 باتیں کہتا، اللہ کہتا ہے یہ تو وہ ہے جس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے، اور دوسری بات اللہ کہتا اس کی زبان پر کلمہ ہے، دل میں نہیں اترا ہے، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ چھٹا پارا، بولو کون سا پارا؟ قرآن کریم میں لکھا ہوا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کچھ بندے ایسے جن کے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے مگر اذان کو کھیل بنا دیا۔ ارے اذان تو روز ہوتی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی ہے؟ تو ہم جمعہ پڑھ لیتا، بہت بڑی بات ہے، انہیں جمعہ پڑھ لیتا۔ میرے دوستوں میرے ایک سوال کا جواب دے دو، ایک سوال کا جواب دینا۔ ہم جو روٹی کھاتے نا، روٹی، ارے بولو کھاتے نہیں؟ ہاں بولو، ہاں بولتے جو نا، بات ختم کرو بھائی، روٹی کھاتے نا، کھاتے نا، روٹی کھاتے، یہ کس کا صدقہ؟ محمد کا، محمد کا صدقہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، آپ کو بات معلوم ہے؟ آپ کو بات معلوم؟ اللہ کو ہمارے نبی سے بہت محبت ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ ارے بولو آپ نے، بولو اللہ کو ہمارے نبی سے بہت محبت۔ پہلے زمانے میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں کوئی گناہ کرتا، کوئی گناہ کرتے نہیں کرتے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں کوئی گناہ کرتا نا، روتا تھا، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے، اوپر سے اللہ کیا کہتا تھا؟ اللہ کیا کہتا؟ اللہ کہتا معاف نہیں کروں گا، ثبوت بتاؤ، ثبوت، تم ثبوت بتاؤ، ثبوت بتا رہے، اللہ کیسے بتا رہے؟ حضرت موسیٰ کے پاس گئے، اللہ تو کہتا معاف نہیں کروں گا، کیا کرے؟ حضرت موسیٰ کہتے تھے اپنے ہاتھ سے چھری مار، چھری مار، جب خون نکلے گا نا وہ اللہ کو بتا تو اللہ معاف کرے گا۔ میرے دوستو قرآن میں لکھا ہے اگلے لوگوں کو معافی کرنی ہوتی تو اپنے آپ کو زخمی کرنا پڑتا، اپنے آپ کو چھری چاقو مارنا پڑتا، تب اللہ معاف کرتے۔ قرآن کریم میں فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ کہتے اگر میں معاف کروں گا، ہاتھ میں چھری مار کے خون نکال، تب جا کر میں تجھے معاف کروں گا۔ لیکن جب ہمارے نبی آئے، ہمارے نبی کے امت نے گناہ کیا، کہا اللہ تو کیسے معاف کرے گا؟ کیا میرے امتی کو بھی چھری مارنی پڑے گی؟ اللہ نے کہا نہیں۔ کہا چاقو مارنا پڑے گا؟ اللہ نے کہا نہیں۔ کہا زخمی کرنا پڑے گا؟ اللہ نے کہا نہیں۔ کہا وضو کرنا پڑے گا؟ اللہ نے کہا نہیں۔ ارے رونا پڑے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، رونا بھی نہیں پڑے گا، تیرا امتی گناہ کرے گا، صرف دل میں پچھتائے گا، اس کے پچھتانے پر میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ التوبۃ والندم، گناہ کر لیا، دل میں شرمندگی ہو گئی، جا اسی شرمندگی پر میں معاف کر دوں گا۔ تو میرے پیارے دوستو، آج میں محلے والوں کو مبارکبادی دیتا، ہمارے نور بھائیوں، ہمارے یوسف بھائیوں، یا جتنے بھی مل کر الحمدللہ آج ہم نے جن کے یہاں کھانا کھایا، الحمدللہ بہت اچھا کھانا کھایا، اور مجھے تو بہت مبارکبادی دیتا ہوں جن کے گھر میں ہم نے کھانا کھایا، بہت دل و جان سے مبارکبادی، اس لیے کہ ہم لوگ تو بولتے ہیں کہ بھائی 2 آدمی آئیں گے کہ 5 آدمی کھانے کو آئیں گے۔ ہمارے سانگلی والے سے الحمدللہ مہمان آ گئے، ہمارے بمبئی سے مہمان آ گئے، ہمارے فرانس سے مہمان آ گئے۔ آپ نے جس بچے کو ابھی پڑھتا ہوا دیکھا شروع میں، کتنے اچھے انداز میں انہوں نے قرآن مجید پڑھا، یہ بچہ فرانس سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا۔ یہ جو دارالعلوم فلاح دارین کرکیسر جو مدرسہ چلتا ہے، کرکیسر میں جو مدرسہ چلتا، اس کے جو محتوی میں حضرت مولانا خلیل صاحب دامت برکاتہ، یہ ان کا بیٹا ہے، اور یہ مدرسے کا کمال، یہ دارالعلوم فلاح دارین جو مدرسہ ہے نا کرکیسر میں، جہاں میں نے بھی پڑھایا، 16 سال تک میں نے پڑھایا، میرے پیاروں وہاں 600 بچے تعلیم حاصل کرتے، لیکن اللہ کی قسم وہاں کوئی چندہ نہیں ہوتا۔ یہ جو خاندان ہے، اس خاندان والے پورے مدرسے کا خرچ ہمیشہ کے لیے اٹھاتے۔ وہیں کا یہ بچہ ہے جو حافظ بھی ہے، یہ جس بچے نے آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھا، یہ حافظ بھی ہے، یہ قاری بھی ہے، یہ عالم بھی ہے، یہ مفتی بھی ہے، اور بڑی بڑی حدیث کی کتابیں فرانس میں پڑھا تھا، اور آپ نے دیکھا کتنے اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہارا محتاج نہیں، میں چاہوں گا تو میرا کلام فرانس میں بھی پہنچا دوں گا اور ہندوستان والے کو محروم کر دوں گا۔ میرے دوستو، یہ ہماری محرومی کی بات ہے کہ چاروں طرف مدرسے، چاروں طرف مولانا، چاروں طرف قاری صاحب، چاروں طرف حافظ صاحب، اور اس کے بعد بھی ہم انگوٹھا چھاپ۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اور یہ دیکھو فرانس کا کیسا ماحول، ریونین کا ماحول، فرینچ کا ماحول، جہاں آوارہ گردی، جہاں ننگا پنا حد سے زیادہ ہوتا ہے، وہاں اللہ ایسے ہونہار بچوں کو پیدا کرتا جو دعوت و تبلیغ کا کام لے کر آگے بڑھتے، حدیث کی کتابیں پڑھاتے۔ تو میرے دوستو، خیر میں اس بات پر آنا چاہتا ہوں، آج سب لوگ نیت کرو، دیکھو میں کچھ نہیں کہتا، پورے سارے بیان کا خلاصہ، جتنے بیان ہوئے اور جتنے بیان ہونے والے ہیں، سب کا خلاصہ پورا محلہ آج دل و جان کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر پوری طرف کے ساتھ پورا محلہ کہہ دے، بولو بولو ساتھ میں کہہ دو انشاءاللہ، پورا محلہ بولو انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کرے انشاءاللہ، اور بلند آواز سے کہو انشاءاللہ، کل کی فجر سے لے کر بولو انشاءاللہ، موت کی شام تک بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، بولو ہماری نماز قضا، ہماری نماز قضا۔